کہ جب حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عزت و حرمت پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، خلیفہ ان کے ہونے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اور صرف وہی نہیں بلکہ الگ سے ازواج مطہرات نے بھی حضرت ابو بکر سے عرض کیا تھا، یہ ازواج مطہرات جن میں ان کی بیٹی حضرت بی بی عائشہ بھی تھی، یہ انہوں نے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ایک باغ ہے باغ فدق، یہ خیبر کے ان باغات میں سے ایک باغ تھا کہ جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملکیت تھا یہ، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ جو ہے وہ پورا کرتے تھے، اپنے گھر کا، ازواج کا، اور اپنے گھر کا جو بھی معاملات تھے، پھر اسی طرح حضور کے جو مہمان آتے تھے، باہر سے ملنے والے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی مہمان نوازی بھی اسی سے کرتے تھے، یعنی اپنی آل اولاد پر بھی خرچ فرماتے تھے۔ پھر اسی طرح جو غربائے صحابہ تھے جن میں تنگ دستی تھی تو حضور ان کی بھی مدد فرماتے تھے، مہمانوں کی بھی، ازواج مطہرات کی بھی، اور ان کی ضروریات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرتے تھے۔ یہ باغ فدق پورا ایک کہلاتا ہے، فدق ایک علاقہ ہے خیبر میں، تو اس جگہ پر جگہ کا یہ باغ تھا، وہاں کی جو آمدنی آتی تھی اور اس کی جو محصولات آتی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کے بعد پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہوئے خلیفہ بننے کے لیے، اور پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آئیں، اور ازواج مطہرات نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ اب اس کو آپ تقسیم کر دیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ وراثت ہے، یہ وراثت ہے، جیسے کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس نے جو کچھ پیچھے چھوڑا وہ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، تو اب اس میں حصے بنے گے، اور حصوں کے اعتبار سے پھر وراثت کا حصہ بنے گا کہ زوجہ کے لیے اتنا، بیٹی کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، اس طرح حصے بنا دیا۔ تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پیش فرمائی، اور وہ حدیث شریف یہ تھی کہ نحن معاشر الانبیاء، اور اس حدیث کو ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں بیان کیا گیا اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا، یعنی ان کی یہاں بھی حدیث ان کی کتابوں میں موجود، حدیث کی کتابوں میں علماء نے اس کو پوری تحقیق کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم گروہ انبیاء، یعنی تمام نبیوں کا بتایا، صرف حضور کا معاملہ نہیں ہے، تمام گروہ انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینار، کہ ہم گروہ انبیاء کسی درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، ہماری وراثت یہ مال کے اعتبار سے نہیں ہوتی، انما ترکناہ صدقۃ ما ترکناہ صدقۃ، او کما قال علیہ السلام، ہمارا معاملہ یہ ہے نبیوں کا، رسولوں اور نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ اور وقف فی سبیل اللہ ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا تھا۔ اس کے بعد کچھ معاملہ رہا بتقاضائے بشریت، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی عزت و حرمت پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، ان کو وقتی طور پر اس معاملے میں دل میں ان کو اس حوالے سے جیسے رنج کی کیفیت ہوئی اور اس فیصلے کے حوالے سے، لیکن ہم اس کو یہی کہیں گے کہ وہ وقتی طور پر ایسا تھا، لیکن اللہ نے ظاہر ہے کہ ان کے دلوں کو پاک صاف فرمایا، اللہ رب العالمین نے ان کو بہت طیب و طاہر بنایا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جناب وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تو اہل بیت کے لیے فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ نے تمہیں خوب خوب مقام طہارت عطا فرمایا، اور پھر قرآن میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کہ ان کے دلوں میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی اونچ نیچ والی بات تھی، اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا، ہم نے وہ کیفیت بھی دور کر دی، یعنی کہ ان کے درمیان محبتیں پیدا فرما دی۔ لہٰذا آپ نے اپنی بیٹی کو بھی منع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ بات صرف بی بی فاطمہ سے نہیں فرمائی تھی کہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی حضور کی، یا وراثت نہیں بنے گا وہ باغ فدق، بلکہ حضور نے یہی بات تمام ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو بھی یہی کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ حصہ نہیں ہوگا اس میں، بلکہ جیسا حضور کرتے تھے اس باغ فدق کی آمدنی میں بحیثیت امیر ایسا ہی کرتا رہوں گا، یعنی اس سے تمام خرچے پورے ہوں گے آپ لوگوں کو، ازواج مطہرات کے خرچے، حضور کی اولاد، یعنی باقاعدہ پھر حضرت ابو بکر بی بی فاطمہ کے گھر پر اس کے آمدنی سے جو بھی ماہانہ خرچ ہو سکتا ہے وہ بھیجتے رہے، ازواج مطہرات کے گھر کے خرچے ہوتے تھے وہ پورے کرتے رہے، مہمان آتے تھے حضرت ابو بکر کے پاس باہر سے ملنے والے، ایک حاکم ہونے کے ناطے ان سے ملنے کے لیے،
جیسے حضور خرچہ کرتے تھے اسی طرح وہ مہمانوں پر، یعنی اس باغ کا مصرف اور خرچہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اسی طرح کرتا رہوں گا جیسے حضور کیا کرتے تھے، میں اس کو پرسنل حصے داری اس کی نہیں بناؤں گا، کیونکہ نبی کی جو ہے وہ باقاعدہ کوئی وراثت مالی نہیں ہوتی، وہ جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ للوقف ہو جاتا ہے اور وہ خرچ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ تھا، اس پر بہرحال بہت سی باتیں لوگ کرنے والے عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں، اس پر بنانے والے بہت سی باتیں بناتے ہیں، لیکن بہرحال جو بنیادی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ یہ مقام ابو بکر دیکھو بزبان علی ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں جس سے بھی حدیث لیتا ہوں میں قسم لیتا ہوں سوائے ابو بکر ان سے قسم نہیں لیتا ہوں۔ یہ کیا اعتماد ہے حضرت مولا علی کا حضرت صدیق اکبر پر، اور اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا اشارہ دے دیا کہ حضرت ابو بکر جب ایک حدیث بیان کر رہے ہیں تو بس اس پر قسم کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی لیے انہوں نے بی بی فاطمہ کے سامنے جب وہ حدیث وراثت بیان کر دی کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ ہم گروہ انبیاء جو ہے مالی وراثت نہیں بناتے، حضرت ابو بکر ہی تو تھے جو یہ حدیث رسول بیان کر رہے تھے، اس لیے حضرت مولا علی نے بھی اس پر کوئی ایسی بات نہیں فرمائی، انہوں نے بھی بی بی فاطمہ کو کوئی بات نہیں کہی اور وہ معاملہ خاموشی کی طرف چلا۔